الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ اور مختلف گوشوں پہ اور مختلف اندازوں پہ ہم نظر دہراتے ہوئے چلتے چل رہے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال اور تکمیل دین کا ہے. یہ ہجرت کا 10واں سال ہے اور اس میں دو واقعات جو ہیں وہ تھوڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع یعنی آخری حج اور یہی پہلا اور آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام اور تکمیل دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ ذوالقعدہ پھر ذوالحج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حج کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تیار ہے. اللہ اکبر. مدینہ المنورہ کے قریب کے مضافات میں مدینہ المنورہ میں ایک چمک ہوئی اور ایک جو خبر ہے وہ پہنچی اور اس پہ جو دیوانے اپنا نام لکھوا رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. اچھا, اس حج کو بیان کرنے سے اور بیان کرنے کے ساتھ سے پہلے اگر میں ایک پہلو پہ تھوڑا سا بات کر لوں تو وہ حج کو اور اس چیز کو آپس میں ملا دے گا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں پہل میں ایک خاتون ہے جو وہ ایمان لیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور یہ سلسلہ مکی زندگی میں 13 سال میں آپ نے سنا کہ کتنا زیادہ مشکل ترین یہ سلسلہ تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ایمان لانے والے ہیں کم و بیش 140 کے قریب ہیں. اور آپ یہ سن رہے ہیں اور سماعت فرما چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فتح مکہ کے بعد ہوئے تو 14,000 کے قریب ہیں, اور اگلا جو سال ہے تبوک کا اس میں 30,000 تو فوج جو ہے وہ نکلی ہے. لیکن اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 میل دور مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن غسل فرمایا, پھر تہمت باندھا اور ازواج مطہرات میں سے جتنی بھی تھیں سب کو کہا میرے ساتھ ہی آپ چلو گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی, 2 رکعت نماز پڑھی. ذوالحلیفہ مدینہ المنورہ سے ذوالحلیفہ یہ 6 میل کے قریب ہے, 6 میل. اور اس کے مطابق حضرت براز غالباً فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے قافلہ تھا وہ 1,14,000 لوگ تھے. سلام اس محنت کو. کمال نہیں کہ آج سے 10 سال پہلے 140. اور جو محنت کی آپ اس چیز کو آپ سمجھ سکیں گے, کہیں اور مجھے 10 دن لگانے پڑیں گے, یعنی کہ 10 دن ہمارے لگے ہیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے اور لطف لینے کے لیے کہ 140 ہیں
اور جو 10 سال ہیں وہ کیسے گزرے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے چیدہ جو چیزیں ہیں وہ گہما گہمی کی جو چیزیں ہیں کتنے غزوات تو اللہ اکبر اس کے اوپر اللہ کرے مجھے اللہ پاک توفیق دے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مدینہ المنورہ میں 10 سال ہے لیکن حقیقت میں کتنی مطلب کتنی دیر رہی ہیں کتنے تو غزوات میں بہر پھر بہر وہ کتنے سال بنتے ہیں اور ساتھ میں بیچ کا عرصہ کہ آئے ہیں تو پھر کتنے دن رہ کے پھر آگے چلے گئے ہیں. اب تو تصور میں دماغ جو ہے وہ پگھل کے رہ جائے گا اگر آپ نتیجہ نکالیں گے. غزوہ احد ہے, رات کے وقت میں 70 جو ہے وہ شہید ہیں, سارے زخمی ہیں, چور ہیں. کوئی بندہ سیر کے لیے چلا جاتا ہے, سفر پہ چلا جاتا ہے, شادی پہ چلا جاتا ہے, ریفریشمنٹ کے لیے چلا جاتا ہے, عمرے پہ چلا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں سفر سے آیا ہوں مجھے 3 دن رہنے دو, میں فون بند کر لوں, مجھے 1 ہفتہ رہنے دو. سلام اس محنت کو. فجر کی نماز میں کہا کہ سارے دوبارہ چل. غزوہ خندق ہے, 1 مہینہ 28 دن تو پہلے کھودنے میں لگے یا 19 دن لگے, 1 مہینے تک جو ہے وہ مقابلے میں رہے اور 1 مہینے کی خوشخبری لے کر اپنے حجرے میں اپنی زرہ کھولنے لگے ہیں تو بنو قریظہ کی طرف چلے. بس وہ موضوع بدل گیا. مقصود کہنا کہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ جو 10 سال ہیں اتنی گہما گہمی کے اور اتنی مشکلات کے اور ان تمام مشکلات میں اور اتنے زیادہ افراد تو صرف مدینہ المنورہ سے حج کے لیے تیار ہیں. 1,40,000 کے قریب یا 1,24,000 کم و بیش جو کہا جاتا ہے یہ میدان عرفات میں, لیکن دائیں بائیں جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ سے اوپر ہے, جو کیونکہ مضافات میں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, جو اتنے ہیں. تو یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالم نے بڑا بہترین امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب. جیسے ایک والد اپنے بچے کو سمجھاتا ہے, بچہ کہتا ہے کہ ابو جان ہم کتنے جو ہے فراوانی میں ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ہمارے پاس گھر بھی ہیں, ہمارے پاس اتنے زیادہ کھیت بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ دوسرے میرے جو دوست ہیں جب وہ ہیں وہ کتنے مشکل میں ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کیسے, یہ ہمارے پردادا کی زمینیں تھی, انہوں نے فیکٹری لگائی تھی. تو بچہ معصومیت سے کہتا ہے اللہ ہمارے پردادے کو جزائے خیر دے کہ ان کی وجہ سے آج ہم فراوانی. تو اللہ امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر تھا. ان کو ہمارا یہ کہنے سے وہ تو کمال و براز ذات ہیں. تو آج ان کا جو آخری وہ ہے حجۃ الوداع ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,14,000 یا 24,000 کے قریب جو ہے لے کے یہاں سے مجمع چلتے ہیں. اب وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو خاندان بنو ہاشم کے لوگ اتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ بچے حجت کرتے ہوئے کہ ہمارے خاندان کے ہیں, وہ اونٹنی کے قریب ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو نیچے سے اٹھوا کے اونٹنی کے ساتھ اپنے کجاوے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ان سے اتنا پیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کعبۃ المکرمہ میں نگاہ پڑتی ہے, اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام. اللہ جل جلالہ کے سامنے اللہم انت السلام و منک السلام. اور یہ جو سلام ہے یہ کس کا سلام ہے؟ یہ جواب جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد, یہ نماز بھی حقیقت میں اللہ کی ملاقات ہے. حقیقت میں اگر کسی کو حاصل ہو جائے یہ اللہ سے ملاقات ہے. اور یہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام یہ جو پڑھتے ہیں یہ جنت میں اللہ جل جلالہ جب فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم, اللہ کی طرف سے تمہیں سلام ہو, تو جواب میں جنتی کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. یہ جنتی اللہ جل جلالہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ سلام پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے تشریف فرما ہوئے, بوسہ دیا اور 3 اس میں طواف کے چکروں میں رمل فرمایا. پھر جو 4 چکر ہیں اس کے جو طواف کے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیمی اس میں مشی میں چلنا شروع فرمایا. اور ان الصفا والمروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے فری ہوئے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے
تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز فرمائی. پھر صفا اور مروہ، اس میں سلائڈ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ راستے میں 9 دن لگے اور روحا کے اوپر پہنچے، اور اس کے ساتھ ایک اور ابوا کے اوپر پہنچے. یہ ابوا جو ہے وہ راستے میں ہی آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے وہ راستے اور اس سے ہوتے ہوئے کس راستے سے دار ارقم سے ہوتے ہوئے وہاں پر باب السلام سے داخل ہوئے، اللہم انت السلام، مقام ابراہیم، اور اس راستے سے ہوتے ہوئے المعلات میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب صفا مروہ کی یہاں پہ شاید تصویریں آ جائیں، صفا مروہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ مبارک پورا ہوا، اور عمرہ مبارک پورا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا حج مکمل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور قصوہ اونٹنی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور قصوہ اونٹنی کے اوپر عربوں کے ہاں جو سردار ہوتے ہیں اور سرداری میں تو وہ اپنی اونٹنی کو مکمل لباس پہناتے. جب سردار کوئی شیر بیٹھتا اور ان کا کوئی بڑا بیٹھتا تو مکمل اس میں ایک خوبصورتی والی، جیسے ہمارے یہاں دلہا گاڑی کو ہوتی ہے، دلہے کے لیے گاڑی کو سجایا جاتا ہے، تو سرداروں کے لیے اونٹنی کو سجایا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس پہ صرف اتنا ہی کجاوا تھا کہ جس میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی سجی ہوئی نہیں تھی. کہ ان کی جو شہنشاہیت ہے وہ ان کی سادگی میں ان کی شہنشاہیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، ایک جملہ فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. بھائی بات غور سے سن لو، جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے پاؤں کے نیچے روندے ہوئے پڑے. جاہلیت کے تمام رسم و رواج، اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں اسلام کے علاوہ کے خلاف تھی، وہ توحید کے خلاف تھیں، وہ رسالت کے خلاف تھیں، وہ انسانیت کے خلاف تھیں، وہ نساء خواتین کے حقوق کے خلاف تھیں، وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضوع تحت قدمیہ، میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام چیزوں کو ختم فرما دیا. حجۃ الوداع کا جو خطبہ فرمایا اس کا بھی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی سفید کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کو اوپر کوئی فضیلت نہیں، مگر اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ تقوی کی. وہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ وقار والا اور اوپر والا ہوگا. باقی کسی کے اوپر کوئی بھی فضیلت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بہت سارے پہلوؤں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل کے ساتھ بات فرمائی، اور اس بات میں ایک آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتری، اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دین کی تکمیل ہو چکی، اور میں نے جو نعمت اللہ کی تھی وہ مکمل کر دی، اور میری پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ دین اسلام ہے. آج کے دن تکمیل ہو چکی. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت سارے اور بھی واقعات ہوئے جس میں جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے کے لیے ہر وقت ہی آگے چل رہے تھے، پھر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک منڈوائے، وہ آدھے تو حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے، اور باقی تمام صحابہ کرام میں قریب جتنے تھے ان میں تقسیم فرمائے. ایک بال انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اس میں ان کو سعادت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہمارے پاس ہے. اور کچھ صحابہ کے بارے میں تو اتنا بھی آتا ہے تو انہوں نے وصیت میں کہا تھا کہ یہ بال میرے ساتھ ہی رکھنا، اور میں اپنے ساتھ اس کو قبر میں ہی لے کے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنویں پہ تشریف لائے، اور زمزم کا پانی جو حاجیوں کو پلایا جاتا تھا بیت عبد المطلب کے خاندان کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی پلایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو یہ 11واں سال ہے، جس میں 10 سال ہی مکمل ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، جو دنیاوی اس جو ایک تصویر والی حیات ہے، اس کا جو تکمیل ہے وہ ہجرت کا 11واں سال ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سریہ اسامہ ان کو تیار کیا اور فرمایا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا رومیوں کی جنگ کی تیاری کے لیے۔ یہ نو عمر ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار فرمایا کہ آپ اللہ کے نام لے کے نکلو اور یہاں سے چلو۔ تو یہ ایسے ہوا کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے جانا تھا اور 10 ربیع الاول کو انہوں نے جانا تھا، تو ان کو تھوڑا سا یہ پتہ چلا کہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ذرا درست نہیں ہے، تو ہم رک جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت عافیت بھی لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی روانہ فرمایا کہ آپ جائیں اور دین کا کام وہ افضل ہے، اور میری زیارت اتنی زیادہ آپ کے لیے نہیں ہے، میرا کام مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو میں سلائڈ سے آپ کو کچھ چیزیں پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن دکھلا دیتا ہوں، اس میں بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں، اور 7 دن پہلے کیا ہوا اور 3 دن پہلے کیا ہوا، اس کی کچھ سلائڈ سے ہی آپ دیکھ لیں تو وہ زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ جی، سفر آخرت ربیع الاول میں ہے، اور بیماری کے 13 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رہے، اور 12 ربیع الاول کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پردہ فسانہ وصال ہوا۔ تجہیز و تکفین بھی 12 کو ہوئی، اور نماز جنازہ 13 کو ہوا، اور تدفین جو ہے وہ 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز بیماری جو ہوئی وہ 29 صفر بروز پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کا آغاز ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی باری تھی، ان میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت ہوئی بیماری میں 5 ربیع الاول کو بروز پیر، یعنی 1 ہفتے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر نماز کے لیے بھی تشریف فرماتے رہے اور مسجد میں معمول کی حیات میں رہے، لیکن بیماری تھی اور بیماری میں ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی چلتے رہے۔ جو آخری ہفتہ تھا وہ تمام نے اپنی باریوں کی قربانی دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے دے دیا کہ آپ ان کی معیت میں رہیں اور ان کے حجرے میں رہیں۔ وفات سے 5 دن پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اپنی جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا، تو تم کسی صورت میں میری قبر کو اور دوسری قبور کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ انصار جو مدینہ المنورہ میں نصرت کرنے والے تھے ان کی بڑی قربانی ہے۔ تو یقیناً یہی ہے کہ قبور کی عبادت کی ممانعت ہر پہلو سے ہی ہے، اور یہ شرک میں سے ہی آتا ہے کہ قبروں والوں وہ جتنے بھی مقرب اور معزز ہوں تو ان سے ان کے لیے جا کے قربانی اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اپنی عبرت کے لیے وہاں پہ جایا جاتا ہے، نہ کہ ان سے مانگنا، اور جیسے اللہ عطا فرماتے ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 دن پہلے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور وفود کی عزت کیا کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو، اور قرآن مجید سے تعلق کا حکم آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر آیا کہ میں آپ دونوں کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی کسی صورت میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تم ان چیزوں کو اپنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ نہ لو۔ وہ کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و سنت و رسول، اللہ جل جلالہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ایک جگہ پہ آتا ہے اہل بیت کا ذکر بھی آتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تم جڑے رہنا، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ان کا بہت وقار بھی ہے اور ان کا مقام بھی ہے۔ لیکن اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ سمجھتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت میں پھر کون کون سے آتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ پہلے بھی اس موقع کے اوپر بارہا تھوڑی سی بات کہی جاتی ہے، قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتے کہ جب اہل بیت کا نام لیا جائے
تو وہ 3 سے 4 لوگ بلکہ ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور بہت سے علماء نے اہل بیت میں کبار صحابہ کرام بلکہ تمام صحابہ کرام کو بھی اہل بیت میں انہوں نے گنتی کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام، جیسے دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی صورت میں سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کسی صورت میں گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نماز مسجد میں، مسجد نبوی میں ہوئی، وہ مغرب کی نماز تھی اور جمعرات کا یہ دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرسلات عرفا یہ والی نماز میں آیات پڑھی اور یہ والی صورت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما واپس ہو گئے۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ 2 دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے شرکت کے لیے پہلے تو انتظار فرماتے رہے، پھر شرکت کے لیے جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ہی فرما دیا ہوا تھا کہ وہ نماز کی ادائیگی فرمائیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا ہی رہے تھے، تو نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ پیچھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور یہ تکبیر اونچی کہہ کے نماز کے دوران ہی اقتدا میں آ گئے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا، اور 7 دینار ترکے میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کا صدقہ فرما دی، اللہ ان کا صدقہ فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، کیونکہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہو چکا ہوا تھا، اللہ پاک نے بتلا دیا ہوا تھا کہ آپ کی اب ملاقات اللہم الرفیق الاعلی، اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہونے والی ہے، یہ معلوم پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کروا دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن فجر کے وقت میں، کیونکہ دوپہر کے وقت میں تقریباً 10 بجے چاشت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، تو آخری دن فجر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نکاحت اور کمزوری کے باوجود فجر کے وقت میں اپنے حجر مبارک سے صحابہ کرام کی فجر کی نماز دیکھی اور مسکرا دی، نماز دیکھی اور مسکرا دی، اور محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، دوسری جگہ اس سے آگے آتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار، کہ اللہ جل جلالہ نے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه، کہ جیسے ایک کسان کھیت لگاتا ہے، اس کھیت میں اپنی فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو اپنے پاؤں پہ دین کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ جو میں دین لے کے آیا اور وہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ اب اس دین کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے جو تو آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 1 دن پہلے اسی دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور زبان سے کان میں کچھ بات فرمائی، جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بات فرمائی تو اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بعد میں پوچھا کہ کیوں آپ مسکرائی تھی اور کیوں آپ اتنی روئی تھی، فرمایا کہ روئی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب جانے والا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھے آ کے ملو گی اور آپ کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا، تو اس پر میں مسکرا دی کہ چلو تھوڑے سے دن ہی ہیں تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا کے چلی جاؤں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی بلایا، پیار بھی دیا،
بوسے کو بھی چوما، زبان کو بھی چوسا اور آنکھوں سے بھی لگایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سر مبارک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی ایک مسواک لے کے کھڑا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں ٹک ٹکا کے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ ان کو مسواک چاہیے، تازہ مسواک تھی۔ وہ مسواک میں نے اپنے دانتوں سے دبائی اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک فرمائی۔ اس پہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ آخری جو لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں گیا اور اندر گیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، اس پہ فخر بھی فرمایا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بخار کی شدت تھی 5 دن پہلے 7 مشکیزے منگوائے، 7 جو کنویں تھے ان میں سے منگوایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو پانی کے پیالے تھے ان میں ڈالا ہوا تھا اور اپنی جو بخار کی شدت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یوں ڈالتے پھر نکالتے پھر ڈالتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ ہے کہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار ایک لفظ پڑھتے ہیں، مع النبیین والصدیقین مع الذین انعم اللہ علیہم مع الذین انعم اللہ علیہم، اور 3 دفعہ اوپر دیکھتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ المنورہ کا جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب تھی، کیونکہ آپ پہلے سے سن چکے ہیں کہ انصار کا کتنی بار اس چیز کے اوپر بات چیت ہوئی اور مہاجرین کی کتنی دیر بات چیت ہوئی، اور یہ جو محبت کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ اپنی محبت کی، تو جو ایک پل بھی نہیں اٹھتے تھے نہیں جاتے تھے۔ نماز کا وقت کوئی نہیں ہوتا تھا، نماز کا وقت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد درس دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیں، ظہر ہو جائے، ظہر کے بعد عصر ہو جائے، عصر کے بعد مغرب ہو گئے، ایک درویش بھی اٹھ کے کبھی نہیں گیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بیٹھے، نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز ہے رات کے وقت میں، جتنے بجے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ پڑھ کے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جب بات اور مہم آئی ہے، کبھی کوئی واقعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول تو یہ کہ معمول مبارک بھی اتنا لمبا نہیں تھا، بعض مواقع پہ ہوا بھی ہے، جیسے ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ فجر کی نماز میں دعا سے پہلے یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ان کو سمجھایا، پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ منافق ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور ان کی محفل چھوڑ کے جانے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر اگر منافقت کا دھبا اور داغ نہ لگتا تو میں کبھی آپ کے سامنے یہ بات نہ کہتا۔ جی فرمائیں کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں صرف ایک چادر ہے، میرے گھر میں صرف ایک چادر ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، وہ ایک چادر میں لے کے آتا ہوں، میری بیوی اس گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے، میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت باقی رہے اور میں اپنی یہ والی چادر اس کو دے دوں تاکہ وہ اپنا سطر چھپا کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ آج غربت، یہ ایسے جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے تھے، تو اب ان کے اوپر کیا گزری ہوگی جب ان کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے۔ مدینے میں اندھیرا ہوگا،
اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اندھیرا کبھی ہم نے نہیں دیکھا، سناٹا چھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخ ایک مقام ہے وہاں سے آئے، اور ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم آنے لگے ہیں، اطلاع دی اور اندر ہے۔ تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے اوپر ایک غشی سی طاری ہوگی اور حواس ان کے جو ہے نا وہ اڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر دروازے پہ گئے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں کیا ہوا، آپ بتاؤ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جھوٹ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور ننگی تلوار لے کے مدینہ المنورہ کی گلی میں لے گئے۔ خبردار اگر کسی نے فرمایا کہ وصال محمد ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی اپنے آپ میں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب تک کوئی مدینہ المنورہ میں ایک منافق بھی باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ نہیں فرما سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے خاموشی کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کو اجازت دی تھی، سخ کے مقام پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے تھے، خاموشی کے ساتھ یہ بابا جی آئے، تحمل مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈھلے ہوئے، رنگ محمدی مکمل طور پر جو ان کے اوپر چڑھا ہوا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں بوسہ دیا، رو دیے، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے پاس آپ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری کوئی موت نہیں دے، اور باہر نکلے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ کہ بھئی بات سنو، اللہ کے رسول تھے اور پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے اور وہ بھی جاتے رہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دوسری جگہ پہ آئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ وصال فرما گئے، جو رب کی عبادت کیا کرتا تھا وہ حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، کبھی ان کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات ہوتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ تجہیز و تکفین میں اہل بیت کو فرمایا کہ وہی میری تجہیز و تکفین فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جو ہے وہ دیا گیا، جس میں فضل بن عباس بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اسامہ بن زید بھی ہیں، انہوں نے دیا۔ اور اس کے اوپر ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، پیارا جسم مبارک جس میں غسل دیا ہوا تھا، تو اس میں کیا ہے کہ ناک مبارک میں تھوڑے سے قطرات پانی کے تھے اور پلکوں کے اوپر تھوڑے سے قطرات پانی کے تھے۔ ایسا منظر اور ایسا عمل کبھی کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہونٹوں سے ناک کا پانی بھی چوس لیا اور آنکھوں کا پانی بھی چوس لیا۔ کبھی کسی فدا ہونے والی اولاد نے باپ کا نہیں کیا ہوگا، فدا ہونے والے باپ نے اپنی اولاد کا نہیں کیا ہوگا۔ ان جان نثاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیار اور کیا انداز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازے کا وہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الائمہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، جس کو جنازہ وہ کہتے ہیں، آتے تھے، جنازے کی دعا پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے ہیں، بڑے کبار فرشتے ہیں، پھر چھوٹے فرشتے ہیں، پھر اللہ جل جلالہ نے جو بڑے صحابہ کرام تھے وہ ہے، پھر انصار میں سے ہے، پھر مہاجرین میں سے ہے، پھر چوک در چوک حجرے میں آتے جاتے، وہ پڑھتے جاتے جنازہ، پھر وہ باہر نکلتے جاتے۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ پھر خواتین کو موقع دیا گیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ یعنی دعا ہی پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں بارہا بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس میں یقیناً بارہا کتنی دفعہ سے یہ کورس اور یہ چیز چل رہی ہے، تو یہ والا جو واقعہ اور اس کی جو وہ ہے کتنی دفعہ کوشش کی ہے، مطالعے میں مطالعہ کرتے ہوئے تو آنسو آ جائے تو وہ اللہ کا ہی معاملہ ہے، بہرحال یہ کہ بیان نہیں ہوتا۔
بیان نہیں ہوتا مکمل طور پر. بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس دفعہ بیان کریں گے، اس دفعہ بیان کریں گے. کافی دفعہ لمبا اور تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد بھی بیٹھیں تو آخری وقت کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے والا الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے، بیان بھی نہیں ہوتا. تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ گھر میں بچوں میں نے سیرت طیبہ کا درس دینا اور ان کو واقعات سنانا شروع کیے. تو آخری جو دن تھا اس میں کچھ بچے رو دیے کہ اتنے پیارے نبی پھر کیوں چلے گئے، اتنے پیارے نبی پھر کیوں چلے گئے. تو یقیناً یہی ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ چلا اس میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مبارک جو تھا وہ کتنا کی ہوگا. وہ خیبر کی کچھ زمینیں تھی، سواری کے چند جانور ہیں، کچھ ہتھیار وغیرہ ہیں، جانور بھی چند اونٹنیاں ہیں اور 5 خچر ہیں، 3 گدھے ہیں، اور یہ بھی اس وقت آخر میں ہیں یا نہیں ہیں. تو یقیناً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے قربانیاں دے کے چلے گئے، اگر امت ان کے ساتھ جڑ کے اپنی اطاعت میں اور سنتوں میں، سنتوں کے مختلف پہلو ہیں جس میں یہ ہے کہ سنتوں کے ماحول سے سیکھا جاتا ہے. سنتوں کے ماحول سے ایک یہ ہے کہ ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اور ہماری جو نظر آنے والی سنتیں ہیں وہ ہیں، لیکن اس سے بھی حساس قسم کی جو سنتیں ہیں جو نظر آنے والی نہیں، احساسات کی سنتیں، جذبات کی سنتیں، لوگوں میں خیر خواہی والی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانا بھی بہت ضروری ہے. لوگوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھنے کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں، لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ سنتیں، ان سنتوں کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور پیار بھی خوب ملے گا. اچھا، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے کہ اتنی گہما گہمی میں زندگی، پھر گھریلو زندگی کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کتنی کیسی ہوگی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ 9 بیویاں بھی ہوئیں اور ان کی اپنی ایک خواتین کی اپنی اور پھر سوکنوں کی اپنی ایک فطرت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حسین ماحول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احساسات اور جذبات کو بھی نوٹ فرما لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ان کو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، جب راضی ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ، یعنی اتنی مصروفیت اور اتنی گہما گہمی گھریلو زندگی جو اپنی خواتین اور بیویوں کے ساتھ ہے. تو فرمانے لگی وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں یا رب ابراہیم، یا رب ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کا آپ نام لیتی ہیں یا رب ابراہیم. تو مسکرا دی کہ واقعی آپ نے سچ ہی کہا. مطلب احساسات کے اس درجے کے اوپر جب بندہ اپنی بیوی کو اور اپنے ہم سفر کو، رفیق حیات کو یہ والے احساسات اور جذبات دے رہا ہو تو یقیناً وہ تو فدا ہونے والے گھر کا ماحول ہے. تو جو سنتیں ہیں وہ یہ والی بھی، کیونکہ عموماً اللہ ہمیں، ہماری جو دوسرے ہیں وہ تو دوسرے ہی ہیں، جو ہمارا طبقہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ حالانکہ مشہور بھی ہے کہ جو مولوی لوگ، علماء لوگ اپنی بیویوں کو بہت خوش رکھتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو دیندار طبقہ ہم لوگ ہیں عموماً جو عبادات میں خوب عبادت کرتے ہیں بہت مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ والا پہلو تھوڑا سا کمزور رہ جاتا ہے جس میں دبکے لگ جاتے ہیں، جس میں جو ہے اللہ حفاظت فرمائے مار تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی. بھائی کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، کامل کوئی بھی کسی کو بھی نہیں ملنا. صبر، شکر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احساسات اور جذبات والے معاملات دیے ہیں تو وہ یہ والے ہیں کہ جس میں ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. آج کا جو صفت جس کو ہم کہہ لیں وہ ہم اپنا جو معاملہ گھر کا معاملہ ہے اس کو ہم نام کوئی بھی دیں، خوشحال گھرانہ یوم کہہ دیں یا یوم الفرحہ کہہ دیں، خوشی کا دن جو گھر کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی بندہ گھر میں داخل ہو اور گھر کے سارے افراد ڈر جائیں تو یہ بندہ داخل نہیں ہوا بلکہ بھیڑیا داخل ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ گھر میں داخل ہو اور گھر کے تمام افراد اس سے خوش ہو جائیں تو یہ نعم الرجل فرمایا کہ بہترین انسان ہے کہ جس نے دروازے پہ ہی بابا جانی، دادا جانی، چاچو، سارے بچے سارے جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں
اور اس کے اوپر کیا ہے کہ گھر کا ماحول مکمل ان کا حسین بنتا جاتا ہے. تو آج کی صفت ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی اس میں یہ ہے کہ جو جن کو اللہ جل جلالہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور آخری عمر میں تو جا کے ویسے ہی میاں بیوی جو ہے وہ دوست ہی بن جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا آخر میں بہن بھائی بن جاتے ہیں. ایک دوسرے کی خدمت کرتے کرتے شکلیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنے عرصے میں آپس میں جو ہے وہ شکلیں بھی کہتے 30-35 سال ہو جائیں تو میاں بیوی کی شکلیں بھی ایک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہیں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہن بھائی ہیں کیونکہ صحبت کے اوپر اثر ہوتا ہے تو جو کامل ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر میں لڑنا تو ویسے ہی نہیں بنتا کہ پیار بنتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جن کو جو دوسرے جوان ہیں وہ بھی ایک بندہ کہنے لگا کہ شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ المیہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ المیہ بھی ہے. ہمیں بتایا سکھایا نہیں جاتا. ہمیں بتایا ہر چیز بتائی سکھائی جاتی ہے. بچیوں کو بھی کھانے بھی سکھایا جا رہی ہیں ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں لیکن رہن سہن کی چیزیں نہیں سکھائی جا رہی. بچوں کو بھی اسی طرح ہے کہتے 3 سے 4 6 سال 3-4 بچے ہو جاتے ہیں لڑ لڑ کے جب وہ شادی کے اپنے مزے ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو سمجھ آتی ہے اچھا اس طرح رہنا تھا اور اس طرح سے آپس میں یہ مزاج تھے. تو مقصود کہنے کا یہ کہ مزاج ملے یا نہ ملے اللہ حفاظت فرمائے 100% نہیں بلکہ سب سے زیادہ ریشو جو ہے وہ طلاق کی بڑھ چکی ہے. بہت زیادہ طلاق ہو چکی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور عورت کی شادی نہیں ہو رہی مذکر اور مؤنث کی شادی ہو رہی. مذکر اور مؤنث کی شادی ہو رہی اور مقاصد بھی مذکر اور مؤنث والے ہیں. وہ ازدواجی زندگی کے خوشحال پہلو جو آپس میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے دیے وہ والے پہلو ہی جو ہے وہ جو اوجل ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ اپنی گھریلو زندگی کو ہم خوبصورت بناتے ہوئے آج یہاں سے جاتے ہوئے تھوڑا سا اگر گفٹ ہو جائے تو بہت بہتر. ورنہ یہ ہے کہ کل بچوں کو اور بچوں کے ساتھ کا جو ماحول ہے اس کو ہم درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت فوائد ہوں گے. ایک تو جیسے کل آیا تھا صفات پہ. دوسرا یہ ہے کہ گھر سے ہماری تیاری بھی اچھی ہوگی. تیاری بھی اچھی ہوگی کہ آپ جائیں سیرت کا سبق پڑھ کے ہیں آپ اس مدرسے میں جائیں آپ اس ادارے میں جائیں اور جا کر سیکھ کے ہیں کہ آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ نرمی لے کر آتے ہیں. تو یقیناً یہ صنف نازک ہے ان کو اسی طرح ہی چلانا ہوتا ہے. لیکن اس طرح سے تعریف کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے گا. ایک دو اور ریویوز بھی لیتے ہیں. تعریف کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے گا. تو ایک مولانا صاحب نے جب بتایا کہ گھر میں جا کے گھر کے کھانوں کی تعریف کرنی ہے تو بیگم صاحبہ بیمار تھی تو گھر والوں کو کہہ دیا کہ کچھ بنا ہوا ہے تو ساتھ والوں کو کہا کہ کچھ بھیج دیں. انہوں نے پلاؤ بریانی بھیج دی. تو خاموشی کے ساتھ جب وہ آئے تو جلدی سے انہوں نے پلیٹ رکھ دی اور ادھر سے یہ تازہ بیان سن کے آیا تھے. کہتے ہیں واہ جی واہ کیا مزہ ہے آج کے چاولوں میں. بریانی تو کمال کی بنا دی ہے. اس میں جو ٹیسٹ ہے نا آج مزہ ہی آ گیا. تو وہ چیخ کے کہتی ہے 30 سال ہو گئے کھانے میں 30 سال مجھے ہو گئے کبھی تعریف نہیں کی اور آج ہم سائن کو گھروں سے لے کے آئی ہوں تو تعریف کرتا جا رہا ہے. میرے ہاتھ کا تجھے پسند ہی نہیں ہے. تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ تعریف کریں لیکن تحقیق کے ساتھ کہ مکمل طور پر جو اس نے ہی بنائی ہو اور اسی نے ہی کیا ہو. تو یقیناً یہی ہے کہ جو تعریف ہے یہ ان کو آپ کی زندگی کو بھی خوبصورت بناتی ہے ان کی زندگی کو بھی خوبصورت بناتی ہے. آج کے دن میں بھی اگر ایک دو احباب آج کا بھی ایک یعنی نعت کے حوالے سے بھی اور اختتام کے حوالے سے بھی کل کا جو ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ وہ اہل بیت کے اوپر ہوگا. اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی وہ ساری تفصیل بھی آ جائے گی اور ان کی زندگی کے اوپر تھوڑا تھوڑا بھی آ جائے گا. پرسوں کا جو ہمارا ہوگا وہ اختتامی تقریب ہو جائے گی جس میں جو احباب آپ تشریف فرما ہیں جنہوں نے ابھی تک اگر نام نہیں لکھوائے تو وہ نام اپنے لکھوا لیں یا جو ہمارا سیرہ کا نمبر ہے اس کے اوپر نام میسج اپنا کر دیں فلاں بن فلاں اور اپنے فون نمبر کے ساتھ. اس میں یہ ہوگا کہ سند کے اوپر ان کا مکمل نام وہ لکھا جائے گا تاکہ اعزاز ان کو مل جائے اور اس اعزاز میں تھوڑا سا مزید بھی یہ تبلیغ کا ہی ایک شعبہ ہے اور اس کو مزید آگے ہم بڑھا سکیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت